آج فتاویٰ فیض الرسول کی 114 ٹاپک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی المحرمات، محرمات کا بیان۔ زید کی بیوی ہندہ سے زید کے پاس ایک لڑکا ہے۔ اب زید کی بیوی مر گئی، اس کے بعد زید نے دوسری شادی کی اور دوسری بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کی، طلاق دے دی۔ اب زید کا لڑکا اپنی اس سوتیلی ماں سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں؟ جواب: سوتیلی ماں سے نکاح کرنا حرام ہے، خواہ باپ نے اس سے ہم بستری کی ہو یا نہ کی ہو۔ قرآن کریم پارہ 4 رکوع 13 میں ہے، وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور در المختار جلد 2 279 صفحے میں ہے، تحرم زوجۃ الأصل والفرع بمجازات العقد ودخل بها أولادها وهو تعالی عالم۔ زید نے اپنی سگی بہو کے ساتھ لڑکا کے انتقال کے بعد نکاح کر لیا، جبکہ زید کی برادری نے اس پر بہت دباؤ ڈالا، لیکن اس کے باوجود وہ اس حرکت قبیحہ سے باز نہ آیا اور اس کے نکاح کے بعد بہو کے 2 بچے بھی پیدا ہوئے، اور جب اس کی بہو بچوں کی ماں بن گئی تو نامعلوم کس بنا پر اس نے بہو کو گھر سے نکال دیا۔ ایسی صورت میں ارشاد فرمائیے کہ زید اور اس کی بہو کا کیا حکم ہے اور عام مسلمانوں کو اب کیا کرنا چاہیے؟ جواب: زید اور اس کی بہو کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہیں؟ سوال واضح نہیں ہے۔ بہو کے ساتھ نکاح کرنا قطعی حرام ہے، ہرگز جائز نہیں۔ پارہ 4 کی آخری آیت کریمہ میں ہے، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، یعنی تمہارے نسبی بیٹوں کی بیویاں تمہارے لیے حرام ہے، لہذا زید اور اس کی بہو کو ایک دوسرے سے الگ ہونا ضروری تھا۔ بہتر ہوا کہ اس نے خود ہی بہو کو الگ کر دیا۔ اب ہرگز ایک دوسرے کو اکٹھا نہ ہونے دیا جائے، بلکہ بہو کو توبہ کرانے کے بعد کسی دوسرے سے عقد کر دیا جائے اور زید حرام کار کا مکمل سخت بائیکاٹ کیا جائے۔ اگر مسلمان ایسا نہیں کریں گے تو وہ بھی سخت گنہگار ہوں گے۔ وَهُوَ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ۔ زید کی 2 بیویاں، پہلی بیوی کی خاص نواسی ہندہ کے ساتھ، دوسری بیوی کے لڑکے بکر کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ ہندہ کی ماں اور بکر دونوں زید ہی کے نطفہ سے ہوئے ہیں۔ یہاں کے علماء و مشائخین کے منع کرنے پر بھی زید خون بدلنے سے نکاح درست ہے کہہ کر نکاح کیا ہے۔ الف: زید کو خدا کا حکم حرمت علیکم بنات الاخت سنانے پر بھی نکاح کیا، کیا خدا کے حکم کو ٹھکرانے والے پر کفر لازم ہوتا ہے یا نہیں؟ با: ایسے کے ساتھ ترک تعلق کرنا مسلمانوں کو ضروری ہے یا نہیں؟ جیم: زید اور ہندہ و بکر کو اب اسلامی اصول سے کیا کرنا ضروری ہے؟ سین: ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا اور درست ہے یا نہیں؟ سواد: ایسے کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ ایک صاحب کہتے ہیں کہ ایسے نکاح میں جا کر نکاح سنے ہوئے لوگوں کا بھی نکاح فاسد ہوتا ہے، یہ کہنا صحیح نہیں۔ اگر ان کا قول صحیح رہا تو نکاح میں شریک ہوئے لوگوں کو اب کیا کرنا چاہیے؟ بینہ تفاجروا۔ جواب: بہن خواہ عینی ہو یا اعلاتی یا اخوافی، اس کی لڑکی سے نکاح کرنا حرام ہے۔ قال اللہ حرمت علیکم امہاتکم الا ان قال بنات الاخت، اور فتاویٰ عالمگیری جلد اول مصری 256 صفحے میں ہے، اما الاخوات فالاخت للابا واما الاخت فلاب الاخت الیما کوا بنات الاخت والاخت بنصفلا۔ الف: زید نے اگر اس بنیاد پر نکاح کر دیا کہ علماء و مشائخ نے قرآن کی آیت کریمہ کا مطلب نہیں سمجھا ہے، اس لیے نکاح کی مذکورہ صورت کو ناجائز بتاتے ہیں، یا اس نے نکاح مذکورہ کو حرام مانتے ہوئے نکاح کر دیا، جیسے کہ شرابی نے شراب کو حرام مانتے ہوئے پیا، تو وہ فاسق، گنہگار، ظالم، جفاکار، مستحق عذاب نار ہے۔ اور اگر جانتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے نکاح کی مذکورہ صورت کو حرام فرمایا ہے مگر اپنی سرکشی سے اس کی حرمت کو تسلیم نہیں کرتا تو وہ کافر و مرتد ہے۔ با: بہرحال زید کا اسلامی بائیکاٹ کرنا مسلمان پر ضروری ہے، ورنہ وہ بھی گنہگار ہوں گے۔ قال اللہ تعالیٰ وَإِمَّا يَنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پارہ 7 رکوع 14۔ جیم: زید پر اس نکاح کے باطل ہونے کا اعلان عام کرنا اور علانیہ توبہ و استغفار کرنا لازم ہے۔ ہندہ و بکر نے اگر آپس میں میاں بیوی کا تعلق قائم کیا ہو تو اس سے توبہ و استغفار کرنا اور آئندہ ایک دوسرے سے آپس میں اس قسم کا تعلق قائم نہ کرنا ان دونوں پر واجب ہے۔ سین: جو لوگ جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے نکاح کی اس صورت کو حرام فرمایا ہے، اس کے باوجود وہ اس کی حرمت کو نہیں تسلیم کرتے، ان لوگوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا درست نہیں۔ سواد: ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا
درست نہیں، تو بے شک ایسے نکاح میں شرکت کرنے والی نکاح خواہ اور گواہ وغیرہ کا نکاح فاسد نہ ہو، البتہ ان سب پر علانیہ توبہ و استغفار کرنا لازم ہے، اور نکاح خواہ پر نکاحانہ پیسہ بھی واپس کرنا ضروری ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ بکر کا حقیقی لڑکا زید نے ہندہ عورت سے نکاح کیا۔ کچھ عرصہ تک ہندہ زید کی زوجیت میں رہی، یہاں تک کہ ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی۔ محض یہ کہ زید نے اپنی بیوی ہندہ کو طلاق دے دیا۔ بکر جو ہندہ کا خسر رشتہ میں ہوتا تھا، اب بکر اپنی بہو یعنی ہندہ کو اپنی نکاح میں لانا چاہتا ہے۔ حضرت سے دریافت طلب امر یہ ہے کہ بکر اپنی بہو سے بعد طلاق و انقضاء عدت نکاح کر سکتا ہے یا نہیں؟ اندر شرح جواب عنایت فرمائے۔ جواب: بکر کا اپنے حقیقی بیٹا کی بیوی سے بعد طلاق و انقضاء عدت بھی نکاح کرنا حرام ہے، ہرگز جائز نہیں ہے، جیسا کہ پارہ چہارم کی آخری آیت کریمہ میں ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، یعنی تمہارے نسلی بیٹوں کی بیویاں تم پر حرام ہے۔ اور شامی جلد 279 صفحے میں ہے: تحرم زوجۃ الأصل والفرع بمجرد العقد دخل بها اولا وهو تعالی عالم بالصواب۔ زید کے نکاح میں ہندہ ہے۔ اب زید اپنے بیٹے بکر جو اس کی پہلی بیوی زبیدہ سے ہے، اس کا نکاح ہندہ کی باپ شریکی بہن سے کرنا چاہتا ہے، تو یہ نکاح شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ جواب: صورت مسئلہ میں زید کا اپنی بیوی کی باپ شریکی بہن سے اپنی پہلی بیوی کے لڑکے کا نکاح کرنا جائز ہے۔ وقال اللہ تعالی: وَحَلَ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، پارہ 5 رکوع 1، وَهُوَ سُبْحَانَهُ تعالی عالم بالصواب۔ زید کی پہلی بیوی سے ایک پوتا یعنی لڑکے کا لڑکا موجود ہے، اور اس کے بعد زید نے دوسری عورت سے نکاح کی، 5-6 ماہ آنا جانا رہا، پھر اس کو طلاق دے دیا، اس سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، پھر اس مطلقہ نے دوسری مرد سے نکاح کر لیا، اس دوسرے مرد سے ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ زید کے مطلقہ عورت سے جو لڑکی دوسری مرد سے پیدا ہوئی، اس کا نکاح زید کی پہلی بیوی کے پوتے سے ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جواب: صورت مستفسرہ میں مذکورہ لڑکی کا نکاح زید کے پوتے سے کرنا جائز ہے، اگر کوئی اور دوسری وجہ مانے شرع نہ ہو۔ لَإِنَّهُ لَمْ يَثْبَتْ فِي الشَّرْعِ حُرْمَةُ ذَلِكَ وَاللَّهُ تَعَالَى عَالَمٌ۔ زید کی پہلی بیوی سے ایک لڑکا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد زید نے ہندہ سے نکاح کیا، تو ہندہ اپنے ساتھ ایک لڑکی لائی جو شوہر اول سے ہے، تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ زید ہندہ کی اس لڑکی سے اپنے لڑکے کا نکاح کر سکتا ہے یا نہیں؟ جواب: صورت مستفسرہ میں زید کے لڑکے کا نکاح ہندہ کی اس لڑکی سے کرنا جائز ہے، اگر کوئی اور دوسری وجہ مانے جواز نہ ہو۔ لَإِنَّهُ لَمْ يَثْبَتْ فِي الشَّرْعِ حُرْمَةُ ذَلِكَ وَاللَّهُ تَعَالَى عَالَمٌ۔ زید کے حقیقی ماموں کا انتقال ہو گیا، عدت گزر جانے کے بعد زید نے ممانی سے نکاح کر لیا، تو یہ نکاح شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ واضح رہے کہ زید کے دوسرے ماموں کی لڑکی زید کے چھوٹے بھائی کے عقد میں ہے۔ جواب: صورت مستفسرہ میں ماموں کے انتقال ہو جانے اور عدت گزر جانے کے بعد زید کا اپنی حقیقی ممانی سے نکاح کر لینا شرعاً جائز ہے، کوئی قباحت نہیں، اگر کوئی دوسری وجہ مانے نکاح نہ ہو۔ زید کے دوسرے ماموں کی لڑکی کا زید کے چھوٹے بھائی کے عقد میں ہونا نکاح کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتا، وَهُوَ تَعَالَى عَالَمٌ۔ عمر نے فہمیدہ سے نکاح کیا، 2-4 سال فہمیدہ عمروں کے ساتھ رہی، مگر اس سے عمروں کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے عمروں نے اسے طلاق دے دی۔ بعد ازاں عمروں نے دوسرا نکاح رشیدہ سے کیا، جس سے اولادیں ہوئیں، اور فہمیدہ جو عمروں کے سابق بیوی رہ چکی ہے، اس کا بھی نکاح خالد سے کر دیا گیا، بفضل خدا خالد کے وہاں اس سے اولاد ہوئی۔ اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ کیا خالد کی لڑکیوں اور عمروں کے لڑکوں یا عمروں کی لڑکیوں اور خالد کے لڑکوں سے نکاح کر دینا بحکم شرع جائز ہے؟ بیان فرمائیں، عین نوازش ہوگی۔ جواب: خالد کے لڑکوں اور عمروں کے لڑکیوں یا عمروں کے لڑکوں اور خالد کے لڑکیوں یا ایک دوسرے سے نکاح کرنا اندر شرع جائز ہے، بشرطی کا رضاعت وغیرہ کوئی دوسری وجہ مانے نکاح نہ ہو، اس لیے کہ مدخولہ بیوی کی اولاد جو دوسرے شوہر سے ہو، ان سے اپنی اولاد کے نکاح کرنے میں شرعاً کوئی خرابی نہیں، جیسا کہ فتاوی المگیری جلد اول مصری 321 صفحے۔ اس عبارت میں ظاہر ہے الاخ لابا اذا كانت له اخت من امها يحل الاخ من ابيه ان يتزوجها وكذا في الكافي هذا ما عندي وهو عالم بالصواب۔ زید کا نکاح ہندہ کے ساتھ ہوا، اور ہندہ کے پاس پہلے شوہر سے ایک لڑکا خالد ہے، اب ہندہ کا دوسرا شوہر خالد کی بیوی سے عقد کر سکتا ہے یا نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ جواب: صورت مسئلہ میں زید ہندہ کے لڑکے خالد کی بیوی سے طلاق یا خالد کی
خالد کی موت کے بعد عدت گزرنے پر نکاح کر سکتا ہے اگر کوئی دوسری وجہ مانے نکاح نہ ہو. لئن لم يسود في شرع المرحمة كذلك والله تعالى ورسوله العالى عالم جل جلاله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. زید کے 2 بیٹے ہیں، عمر اور فاروق. پھر عمر کا ایک لڑکا ہاشم ہے اور فاروق کا لڑکا جعفر. دریافت طلب یہ امر ہے کہ جعفر کی لڑکی فاطمہ کا نکاح ہاشم کے ساتھ کرنا شرعاً جائز ہے کہ نہیں؟ جواب: اگر کوئی اور وجہ مانے نکاح نہ ہو تو صورت مسئلہ میں جعفر کی لڑکی کا فاطمہ کا نکاح ہاشم کے ساتھ کرنا جائز ہے. ھذا ما عندی وہو اعلم بالصواب.